کہ ایک دن آپ جنگل میں شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے سامنے ایک ہرن آ گیا۔ جب آپ نے اس ہرن کا شکار کرنا چاہا تو وہ انسانی زبان میں بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی پیدائش کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحراؤں میں گریہ وزاری کرتے ہوئے ایک تاریخ اور بھیانک غار میں جا پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے میں۔ ناظرین، انسان اس دنیا میں پیسے کمانے، عزت و شہرت اور مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ محنت کرتا ہے، لگن سے کام کرتا ہے، اپنے دن رات ایک کر دیتا ہے تاکہ اسے اس کی پسند کا مقام و مرتبہ حاصل ہو۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو بڑی پوسٹ کے لیے، بڑی سیٹ حاصل کرنے کے لیے حرام تک کا سہارا لے لیتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح بڑا عہدہ، بڑی ڈیزگنیشن مل جائے۔ آج ہم ایک ایسا تاریخی فیصلہ سننے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص نے ایک اونچی پوسٹ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بڑی پوسٹ۔ کون سی پوسٹ؟ بادشاہت کی پوسٹ۔ بادشاہت اور سلطنت چھوڑنے کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بڑے اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سے اولیاء کرام اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کرام سے علم دین حاصل کیا۔ بہت عرصے تک آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بھی رہے۔ ایک مرتبہ آپ امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے آپ کو حقیر نگاہ سے دیکھا، لیکن امام اعظم نے آپ کو سیدنا یعنی ہمارے سردار یہ کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے نزدیک اپنے پاس جگہ دی۔ جب لوگوں نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا کہ انہیں سردار کہنے کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کا مکمل وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اور ہم تو دنیاوی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، امام اعظم کے اس فرمان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا تھا۔ آپ کو اتنا بلند مقام مرتبہ آپ کے ایک اہم فیصلے کے بعد ملا تھا۔ وہ فیصلہ تھا اللہ پاک کی رضا کے لیے بادشاہت چھوڑنے کا۔ ناظرین، صوفی بننے سے پہلے آپ بلخ کے سلطان اور بہت بڑے حکمران تھے۔ پھر آپ کی زندگی میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے، پیش آئے، جس کے بعد آپ نے اپنی بادشاہت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات آپ اپنے شاہی محل میں بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو اپنے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ آپ کو جواب ملا کہ میں آپ کا ایک جاننے والا ہوں اور میں اوپر اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، چھت پر اونٹ کس طرح مل سکتا ہے؟ ناظرین، اس سوال کے جواب میں اس شخص نے آپ کو جو جواب دیا کہ چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو آپ کو تخت و تاج کے ساتھ خدا کیسے ملے گا؟ یہ سن کر آپ پر ایک قسم کی ہیبت سی طاری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ جس وقت آپ کا شاہی دربار جمع ہوا تھا تو وہاں کہیں سے ایک بہت ہی رعبدار شخصیت دربار میں آ پہنچے۔ حاضرین پر اس کا کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی نے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ شخص تیزی کے ساتھ شاہی تخت کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس چیز کی تلاش میں یہاں آئے ہو، تو اس نے کہا میں قیام کرنے یعنی رہنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو مسافر خانہ لگ رہا ہے مجھے، اس لیے یہاں رہنا ممکن نہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ مسافر خانہ نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سے پہلے یہاں کون آباد تھا؟ آپ نے فرمایا میرے باپ دادا۔ کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد۔ اس نے کہا آپ ذرا سوچئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں اور کسی کو ہمیشہ حاصل نہ ہو سکی ہو وہ جگہ، تو وہ جگہ اگر مسافر خانہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ناظرین، یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص اچانک غائب ہو گیا۔ اب آپ چونکہ رات کے واقعے سے پہلے ہی کنفیوز اور پریشان تھے تو اس واقعے نے مزید آپ کو اور بھی زیادہ بے چین کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا بڑا ہی عجیب واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ایک دن آپ جنگل میں شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے سامنے ایک ہرن آ گیا۔ جب آپ نے اس ہرن کا شکار کرنا چاہا تو وہ انسانی زبان میں بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی پیدائش کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کی ذہن سے بھی یہی آواز آنے لگی۔ ناظرین، یہ وہ بار بار ڈیفرنٹ موقعوں پر ہونے والے واقعات تھے جس کے بعد آپ کا دل
دنیاوی آسائشوں کی طلب، مقام و مرتبے کی خواہش اور دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہو گیا، اور آپ نے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ کے اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحراؤں میں گریہ زاری کرتے ہوئے ایک تاریخ اور بھیانک غار میں جا پہنچے، جہاں آپ مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ آپ کی روٹین یہ بن گئی کہ آپ ہر جمعے کو لکڑیاں جمع کر کے بیچتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں اور آدھی رقم سے روٹیاں خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتے بھر کے لیے غار میں چلے جاتے تھے۔ ناظرین، یہ فیصلہ آپ کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ آپ نے حقیقی طور پر اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر کسی کی محبت کو نکال دیا تھا۔ جب آپ بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت ہی چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ میرے ساتھ حج کے سفر پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ اعلان سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے کے لیے تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ساتھ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ شریف پہنچ گیا۔ اور جب اس نے حرم کی دینی شخصیات سے اپنے والد کا بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور اس وقت جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں تاکہ انہیں بیچ کر اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ ناظرین، یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا۔ جب جنگل میں اس نے ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لاتے دیکھا تو محبت سے وہ لڑکا بےتاب ہو گیا، لیکن اس نے ابھی کچھ کہا نہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار کی طرف پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے وہ جو پاکیزہ مال کے بدلے پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے بدلے میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے مریدوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے تھے کہ کبھی کسی عورت کو نظر بھر کے نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت تو خاص احتیاط کرنا کہ جب حج کے دوران کثیر عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کے تمام مرید آپ کی اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ساتھ طواف میں شریک رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ طواف ہی میں ایک لڑکا آپ کے سامنے آ گیا اور اچانک آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ کے مریدوں نے عرض کیا، حضور اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، یہ لڑکا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات تو تمہارے علم میں ہے، جب بلخ کو خیر آباد کہا تھا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، مجھے یقین ہے یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ وہی لڑکا ریشم کے خیمے میں ایک کرسی پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ مرید نے اس سے سوال کیا کہ آپ کس صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے کارپینٹر کو دیکھ کر مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ سوالات کرتا تو مجھے خوف تھا کہ وہ فرار ہو جاتے کیونکہ وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم ہے۔ ناظرین، یہ سن کر اس مرید نے کہا کہ چلیے میں آپ کی ملاقات ان سے کرواتا ہوں۔ چنانچہ وہ مرید اپنے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادم کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت زوجہ اور بچے کی نظر آپ پر پڑی تو محبت کی شدت کی وجہ سے دونوں ماں بیٹے آپس میں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اسلام۔ پھر آپ نے پوچھا لڑکے سے کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور وہیں پر فوت ہو گئے۔ جب مریدوں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بچے سے ملا تو میرا دل اس کی محبت میں تڑپ اٹھا۔ عین اسی وقت مجھے غیب سے یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد تم دوسروں سے دوستی رکھتے ہو۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کی کہ یا اللہ، یا تو تم میرے لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے
جہاں کسی بھی محبت اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آنی چاہیے، کسی کی محبت میں کسی کی وجہ سے اللہ پاک سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ اسی محبت کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس فیصلے کی برکت کیسی عطا فرمائی، اس واقعے سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنے لباس کو پیوند لگا رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا۔ وہ آپ کو پرانے زمانے سے جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ آپ پہلے سلطان تھے، پھر آپ نے بادشاہت چھوڑ دی اور اب رب کے راستے نکل پڑے۔ جب اس شخص نے آپ کو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنے لباس میں پیوند لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم، حکومت چھوڑ کر آپ نے کیا پایا؟ ایک لباس، وہ بھی پھٹا پرانا، اور اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیوند یعنی پیچ لگا رہے ہیں۔ پہلے شاہانہ لباس ہوتے تھے، آپ آس پاس سینکڑوں خادم ہوا کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر کیا پایا؟ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر فرمایا، اے مچھلیوں، مجھے میری سوئی واپس کرو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر پانی کی سطح پر آ گئیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں آپ کی سوئی لے کر حاضر ہوئی اور آپ نے اس سے اپنی سوئی لی اور اس شخص کو فرمایا، اے شخص، میں نے اس حکومت کو چھوڑ کر یہ پایا ہے، یعنی پہلے تو میں زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر چند لوگوں پر حکومت کرتا تھا، اب اللہ پاک نے دیگر مخلوقوں کو بھی میری حکومت میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔